ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بنیادی طور پہ آج کی پریس کانفرنس کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے ایک ایسے فیصلے کے حوالے سے ہے جس سے میں یہ کہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا ایک پہلا ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے پاکستان کی اس وقت کی جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کے حوالے سے اصل جو اس کے محرکات تھے اور اصل جو اس کی وجوہات تھیں وہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ ایک اہم تاریخی سیاسی فیصلہ ہے اور اس نوعیت کا فیصلہ پاکستان میں اس سے پہلے شاید نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے تحت پاکستان کی ایک انتہائی طاقتور سمجھی جانے والی شخصیت جن کا نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہے، جو پاکستان کے ڈی جی سی، پاکستان کی بلکہ دنیا کی مانی ہوئی پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے ISI کے سربراہ رہے، اس کے بعد وہ کورٹ کمانڈر بھی رہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ پاکستان کی فوج نے کیا۔ پاکستان کی فوج کا جو جیک ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان کی فوج کے جو عسکری قیادت ہے انہوں نے کیا اور ان کا کورٹ مارشل ہوا۔ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے یہ چامگوئیاں کی جاتی تھیں کہ شاید یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ کورٹ مارشل ہوگا، لیکن چونکہ فوج کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ اپنے ہی کسی افسر کو فوج نے سزا دی ہو، اس لیے اس کا جو نتیجہ ہے وہ کسی سزا کی شکل میں نہیں نکلے گا، بلکہ کچھ عرصہ یہ بات اخباروں کی یا میڈیا کی زینت بنے گی اور اس کے بعد یہ کیس خود بخود بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس یہ کیس 15 ماہ چلا، اور 15 ماہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اس میں اب کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی کہ اس میں جنرل فیض حمید کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ جنرل فیض حمید کو پورا صفائی کا موقع دیا گیا، 15 مہینے کا اس میں عرصہ لگا، مسلسل یہ ٹرائل ہوتا رہا، اور جو ان کی قانونی ماہرین کی ٹیم تھی، جو ان کے وکلاء تھے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی سرکاری وکیل فراہم کیے گئے، بلکہ انہیں ان کی مرضی اور ان کی چوائس کی جو لیگل ٹیم تھی اس کی فراہمی کی اجازت دی گئی۔ اپنی مرضی کے انہوں نے وکیل منتخب کیے جنہوں نے، جو میں نے عرض کیا کہ 15 ماہ تک اس کیس میں وکیل صفائی کی حیثیت سے انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو 4 الزامات جنرل فیض پہ لگائے گئے تھے جن کی تفصیلات میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ سارے سچ ثابت ہوئے اور جنرل فیض کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا ان 4 الزامات کے حوالے سے جو میں کہا کہ میں آگے جا کے عرض کروں گا، یہ فیز 1 ہے جس میں ان الزامات کی روشنی میں یہ سزا دی گئی ہے۔ فیز 2 کیا ہے اس پہ آگے جا کے بات ہوگی، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، نہ اس میں کسی نے کوئی خوشی کے شادیانے بجائے ہیں، یہ کم از کم ہماری جماعت کا یا ہماری قیادت کا شیوا نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے۔ یہ عدالتی فیصلہ کسی ایک کے حق یا دوسرے کے نا حق یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے حق میں ہے، یہ آئین کی فتح ہے، اور اس لیے آج بھی میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جہاں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے، اسی طرح اس کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئندہ آنے والے دنوں میں دور رس سیاسی نتائج مرتب ہوں گے۔ اور پاکستان کی جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ ہمارا جو حالیہ سیاسی بحران ہے اس کی جو اصل جڑیں ہیں وہ جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جو اس دور میں انہوں نے اٹھائے جب وہ DGISI تھے۔ آج کی تمام تر جو آپ کو پولیٹیکل ریپلز، ڈفرینسز اور ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے،
ان کی اصل جڑیں جو ہیں یہ اس وقت کے ان سیاسی جوڑ توڑ اور آئین سے بالا تر فیصلوں کی وجہ سے ہیں جو جنرل فیض نے اپنے دور میں لیے. یہ فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. جنرل فیض جب اقتدار میں تھے تو نہ صرف سمجھا جاتا تھا بلکہ بجا طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت ہیں. اور آگے جا کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے دور میں کیا چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم ان کے اختیارات کا ناجائز استعمال کہتے ہیں اور جو ان کے اوپر الزامات تھے. لیکن اس وقت وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی طاقتور شخصیت بھی کبھی آئین کے شکنجے میں آئے گی. اس لیے میں اس بات پہ ایمفسائز دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی آئینی حیثیت کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو جلد یا بدیر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور یہی آج کی صورتحال ہے. جنرل فیض نے اپنی آئینی حیثیت کو اور جو اپنی ریاستی پوزیشن تھی جو ریاست نے انہیں دی تھی ایک انتہائی ذمہ دار پوزیشن, ایک انتہائی طاقتور پوزیشن, اس ریاستی عہدے کو انہوں نے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کے تحت استعمال کیا, آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے استعمال کیا. اور جنرل فیض نے قومی مفاد کے نام پہ جو طاقت کا غیر آئینی استعمال تھا اس سے انہوں نے حکومتوں کو گرایا اور بنایا. اگین آئی ریپیٹ کہ قومی مفاد کے نام پہ انہوں نے اپنی طاقت کا غیر آئینی استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور حکومتوں کو بنایا. یہ بنیادی جرم تھا جنرل فیض کا اگر ایک لائن میں کہا جائے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس وقت تو اندازہ نہیں تھا شاید انہیں بھی شاید کسی کو بھی کہ جب آئین اور قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جنرل فیض کرتے رہے ہیں اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ریاست, پاکستان, آئین اور ان کا ادارہ وہ بھگتتا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے تو کبھی بھی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا, لیکن اس دن سے لے کے آج تک پچھلے 8-10 سال سے پاکستان ان کے غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوزات جو انہوں نے کیا, من پسند انہوں نے فیصلے کیے, ان کا خمیازہ پاکستان آج 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں وہ بھگت رہا ہے. اور وہ فیصلے کیا تھے وہ میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت کی منتخب حکومت کو جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ایک ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر, انہیں غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری طریقے سے اپنے منصب سے ہٹایا گیا. ان کے خلاف پھر ہمارے جو چیف منسٹر تھے اور آج کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب, ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد من گھڑت مقدمات بنائے گئے, انہیں پابند سلاسل کیا گیا. اور ہماری دوسری جو قیادت تھی وہ چاہے موجودہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, حمزہ شہباز ہوں, ہمارے متعدد وزراء کی, رانا ثناء اللہ, سعد رفیق, احسن اقبال, لمبی ایک فہرست ہے ہمارے وزراء کی جو پابند سلاسل رہے, ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے. اور حنیف عباسی کا نام بھی لوں, جھوٹے مقدمات. تو یہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو اس دور میں کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو دوسری طرف ایک دوسری جماعت کو سیاسی جو فائدہ ہے وہ دیا جاتا رہا, انہیں پروموٹ کیا جاتا رہا اور ان کی لیڈرشپ کو اس انداز سے پروموٹ کیا گیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جماعت کو اس طرح ڈیمینش کیا گیا, اسے ختم کرنے کی کوشش کی, تو دوسری جماعت کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی, اس کی لیڈرشپ کو ایلیویٹ کیا گیا اور وہ مخصوص چہروں کو آگے لگایا گیا. اس سے جو عوام میں تقسیم بڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد کمزور ہوا اور پورا سیاسی نظام جو ابھی تک سنبھل نہیں سکا اس میں عدم استحکام پیدا ہوا, جمہوری نظام کو نقصان ہوا. اور یہ اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ عمران خان کا اور جنرل فیض کا ایک ایسا گٹھ جوڑ تھا, ایک ایسا نیکسس تھا کہ جس سے عمران خان اور ان کی جماعت مستفیض ہو رہے تھے. اور پھر جس طرح ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں انہیں اقتدار میں لایا گیا اور اس کے بعد کے سارے معاملات. اور اس وقت عمران خان کیا کر رہے تھے,
عمران خان اس پولیٹیکل جو مینوپولیشن ہے، اس پولیٹیکل مینوپولیشن کے وقت انہوں نے جو دوسرا ایک ہتھ کنڈا مسلسل استعمال کر رہے تھے اور آج تک وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا، ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا، اپنی ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عوام کو تقسیم کیا، پاکستان کی عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے مضبوط ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایسے بیان دیے کہ جس سے اداروں میں بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری وہ کہانی ہے جو جنرل فیض کے اس دور کی ہے، اور یہ وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے غیر آئینی تمام اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں آج بھی ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی کیفیت، جو میں آگے جا کے تفصیل سے اس پہ بات کروں گا، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ وہ جرائم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان الزامات کا، جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو 14 سال قید مشقت کی سزا دی گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سزا کے بعد پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں کسی کو آئندہ اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس طرح کی غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کی جو کہانی ہے وہ دہرانے کی جرت نہیں ہوگی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور موجودہ فیصلے کے حوالے سے، پہلے تو موجودہ فیصلے کے حوالے سے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جہاں اس سے آئین کی سربلندی کا اور قانون کی عملداری کا میں نے نام لیا، وہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس فیصلے نے جو فوج کا ایک انٹرنل اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم موجود ہے، اس کے اوپر بھی عوام کا جو اعتماد ہے اسے مزید بحال کیا ہے۔ فوج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا افسران کا اور ان کے اپنے اندر ایک احتساب کا انٹرنل سسٹم موجود ہے، جس کی واضح مثال آپ نے جنرل فیض کو 14 سال قید جو دی گئی اس مقدمے میں، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں بھی اتنے بڑے سیاسی افسر کو پہلی دفعہ جو سزا دی گئی ہے، تو لہٰذا ان کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اوپر عوام کا اعتماد مزید بحال ہوا ہے۔ اس میں جو فوج کی موجودہ قیادت ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر فوج کے اندر بھی کوئی افسر اپنے اختیارات کا تجاوز کرے گا، اپنے ریاستی عہدے کا ناجائز استعمال کرے گا، تو فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا اور وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو کہ اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ موجود نہیں رہے آپ کو وہ سپورٹ دینے کے لیے جو ان کے دور میں آپ کو حاصل تھی۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، ان کے کندھوں پہ سواری کر کے آپ نے جو سیاسی مفادات اٹھانے تھے اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اپنے پاؤں دوبارہ زمین پہ رکھیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق جو اس وقت منفی سیاست آپ پاکستان میں کر چکے ہیں، اس کے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پہ، ہماری پولیٹیکل فیبرک پہ بڑے ہی منفی اس کے نشانات ہیں۔ اور اس وقت جس تفریق کی اور پولیٹیکل ریپلز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آج اپنی پیک پہ ہے آپ لوگوں کی منفی سیاست کی وجہ سے۔ ابھی بہت زیادہ اس بات کا زور و شور رہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ عمران خان سے متعدد دفعہ ملاقات کرائی گئی، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے اس کی، ان کی فیملی، ان کی بہنوں کی، اس کے بعد دیگر ان کے جو سیاسی زعماء ہیں ان کی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جیل کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کی کوئی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو، جیسے کوئی پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہو، جہاں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنے لوگوں سے ملیں اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے سربراہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا، ٹویٹس، اور وہ ٹویٹس کہ جن کا اگر آپ متن اٹھا کے دیکھیں تو وہ منون وہی ہوگا جو ہمارا دشمن ملک انڈیا پاکستان کے خلاف کروا رہا ہے، خود بھی اور جو لوگ
باہر بیٹھے ہیں پاکستانی، وہ بھی مل کے ایک ایسا پروپیگنڈا ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف، جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کمال انتہا پہ ہے۔ اگر میں مارکہ حق کی بات کروں، اگر میں 9 اور 10 مئی کی بات کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بڑی واضح فتح اور برتری آپ کو انڈیا کے خلاف دی، آپ نے 6 ان کے جہاز گرائے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی قیادت میں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب، ان کی کمان میں ہماری ایئر فورس، اس کی دھاک آج پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا آج پاکستان کو بڑی عزت، بڑی تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اسلامی ممالک ہوں یا بین الاقوامی دنیا ہوں، آپ کو ایک منفرد پذیرائی مل رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کو کبھی نہیں ملی۔ ہماری جو سویلین قیادت ہے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی کوآرڈینیشن، ان کی محنت، آج پوری دنیا کے ساتھ جس طرح وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جو رسپیکٹ انہیں پوری دنیا میں مل رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ سعودی عرب نے اپنے ملک کا حرمین شریفین، اس کی دفاع کی ذمہ داری ہماری افواج کو دی ہے، ہماری عسکری قیادت کو دی ہے۔ یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں۔ امریکہ، آپ کا یورپ، آپ کے باقی ممالک، وہ آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ آج آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑے ہیں۔ چائنا آپ کے ساتھ کس طرح پہلے سے کئی گنا زیادہ معاملات میں MOU سائن ہو رہے ہیں، دورے بیرون ممالک ہمارے ان تمام دوستوں کا جن کے میں نے نام لیا وہ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں سے ہمارے جو ہیں وہ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اسٹیبلٹی کے لیے کوشش ہو رہی ہے جس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا۔ دہشت گردوں سے ہم لڑ رہے ہیں، قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سینیریو آپ کا ایک طرف چل رہا ہے، دوسری طرف ایک شخص جیل میں بیٹھ کے ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور ایسا ایک نفرت اور زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے فوجی قیادت کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف، ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نہ دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ وہ آپ کے کہیں کہ ان کا منفی اور مکروہ بیانیہ ہے کہ جس کو ایکسپوز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی قوم کے اندر جو وہ ہماری قوم کے اندر جو وہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا میں آپ کو مزید اپنی جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے، ایکسٹرنل سچویشن میں نے آپ کو بتائی، پاکستان جو کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انٹرنلی آپ دیکھیں کہ انٹرنلی جس طرح کی ریفارمز ہو رہی ہیں، میں اگر سیدھا چلا جاؤں اس صوبے میں جہاں اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں، ہماری افواج لڑ رہی ہیں، ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں، میں KP کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی جو آج بھی جاری ہے کہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ کسی بھی پڑوسی ملک اور خاص طور پہ اگر وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے تو اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا یہ کسی کی بھی خواہش نہیں ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 40 سال کسی نے 40 لاکھ سے زائد اپنے برادر اسلامی ملک کے بھائیوں کو انٹرٹین کیا، ان فیملیز کو انٹرٹین کیا، اور ہم نے وہ سب کیا۔ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں کتنا سیکریفائز دینی پڑی وہ سب کو پتہ ہے۔ آج اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف، تو اس کے ذمہ دار ہم افغان عوام کو نہیں سمجھتے، اس کی ذمہ دار افغان طالبان رجیم ہے جس کے ساتھ بات چیت کی گئی، جس کے ساتھ ترکیہ میں بات ہوئی، جس کے ساتھ قطر میں بات ہوئی، لیکن اگر وہ تحریری معاہدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم تو اپنے دفاع کا حق مکمل طور پہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جناب، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے وہ ہم پہلے بھی اٹھائے ہیں اور آئندہ بھی اٹھائیں گے۔ اور دوسری بات KP کی اگر میں بات کروں تو اس کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا جو ایک عدم تعاون کا رویہ ہے، یہ دہشت گردی کی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں، آپریشن جناب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپریشن کا شوق کسے ہے؟ جب افواج آپریشن کر رہی ہیں، ہماری اور عسکری ادارے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، لا انفورسنگ ایجنسیز، رینجرز،
اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کا اپنا جانی مالی اس کے اندر کیا چیز جو ہے نقصان ہو رہی ہے. مالی کو چھوڑیں, وہ تو ایک الگ کہانی ہے, لیکن سب سے بڑی چیز کہ کتنی قیمتی انسانوں جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ ہماری مسلح افواج کے جوان اور ان کے افسران جو ہیں وہ اس جنگ میں دے رہے ہیں. کس کو شوق ہے اس آپریشن کا؟ کیا ایسی کوئی بھی چیز کسی شوق کے تحت کی جا سکتی ہے کہ جس میں ہمارے خوبصورت نوجوان افسر سپاہی سارے اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں؟ اور جب ہم ان کی فیملیز سے بات کرتے ہیں, جب شہداء کی جسد خاکی ان کے گھروں کو جاتے ہیں, تو ان کی مائیں, ان کی جو باپ ہیں, ان کی جو بیگمات, ان کے حوصلے آپ دیکھیں پہاڑ کو چھو رہے ہوتے ہیں. وہ عزم اور حوصلے اور بہادری کے پہاڑ ہیں. ان لوگوں کی قربانیوں آپ کو نظر نہیں آ رہی, ان کو گرتا ہوا خون آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور اس کے بعد آپ اس کو مذاق اڑاتے ہیں. کبھی جناب یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے, ہو نہیں رہا, کبھی گڈ کہتے ہیں, کبھی بیڈ کہتے ہیں. ہماری سیولینز کی کتنی اس میں شاتیں ہوئی ہیں, وہ کسی سے ڈکی چھپی بات ہے. ابھی 2 ہمارے ٹرائبل ایریا میں 2 ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز, خوبصورت جوان, 30-32 سال ان کی عمر ہے, اور دونوں بہترین دوست. آج دونوں وہ ہمارے نوجوان افسر دونوں آج جنت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ قربانیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کے اوپر بھی آپ کا جو ہے وہ تعاون اور آپ کا جو آپ یہ کہیں کہ ایز اے پروونشل گورنمنٹ جو سپورٹ ہے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یاد رکھیں, پاکستان کو ہر صورت میں محفوظ بنایا جائے گا. یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا, ہماری مسلح افواج کا یہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دار اندازی کرے اور اس کے باشندے یہاں آ کے دارالخلافہ میں بم پھٹے. ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر تو پتہ چلا کہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ افغانستان سے ہے. اگر ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بھی حملہ ہو, 2 خودکش بمبار وہاں پھٹیں تو پتہ لگے جی کہ وہ دونوں بھی افغانی ہیں, ان کے ہینڈلر بھی افغانی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ مسلح افواج کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ ہماری سرزمین میں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دہشت گردی کرے, وہ دار اندازی کرے. اگر صوبائی حکومت کے پی کے اس سلسلے میں تعاون کرتی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے, انہیں کرنا چاہیے, ذمہ داری کا ثبوت دیں. اگر نہیں کریں گے تو ہر وہ طریقہ, چاہے وہ گورنر راج کی شکل میں ہو, وہ ہمارے پاس ایک آپشن کے طور پہ موجود رہے گا. اور دیگر جن ممالک سے پاکستان میں دار اندازی ہوگی ان کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی دفاع کا, چپے چپے کی دفاع کا, اور ایک ایک شہری اور ایک ایک ہمارے عسکری اداروں کے, فوج کے, چاہے وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ہوں, ان کی جان کی حفاظت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اور تحریک انصاف کو میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ منفی سیاست ہے گالم گلوچ کی اور پاکستان کی ہماری جو ایک پولیٹیکل فیبرک ہے, اس میں ڈیوائڈ پیدا کرنے کی, انتشار پیدا کرنے کی, ان کو اب آپ ختم سمجھیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی سیاسی آپ یہ کہیں کہ پارٹی کا یہ کریکٹر ہو ہی نہیں سکتا. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں, آپ جیسے میڈیا کے دوست پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنی گنجائش ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, کہ اگر پی ٹی آئی سیاسی انداز سے سیاست کرے گی تو ملک میں گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ سیاسی راستہ نہیں ہے, وہ صرف انتشار پھیلانے کا ہے, وہ صرف ملک میں نفرت پھیلانے کا ہے, وہ ملک میں تباہی کا منصوبہ ہے. اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کے ایجنڈے کو تقویت دینے کا منصوبہ ہے. اس طرح کی سیاست کی ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت ملک ترقی کی جو منازل طے کر رہا ہے, ہم نے اس کی طرف اپنے سفر کو تیز کرنا ہے. ہماری قوم کے اندر جو وہ ڈیوائڈ اور تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں, میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں چونکہ اس سے سب سے زیادہ اس وقت ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس ڈیوائڈ اور تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست کے اندر نفرت کا بارود تحریک انصاف نے بھرا ہے, اس کو ہم نے ڈائلیوٹ کرنا ہے. اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہوگا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جنرل فیض صاحب سے معاملہ شروع کیا پریس کانفرنس کا, لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی افراتفری پھیلانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا اور یقیناً وہ ایک سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ممکن ہوا, تو کیا اس
سیاسی جماعت کے لیڈر جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے صفقہ تقریر سے تشہیر؟ دیکھیں یہ میں عرض کر دوں گا، ایک نقطہ تھوڑا سا رہ بھی گیا ہے کہ یہ جو جنرل فیض کو جو اس وقت سزا ہوئی ہے 14 سال قید بامشقت کی، یہ ان کے تمام غیر آئینی اور اپنے اختیارات سے تجاوزات کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ باقی جب وہ یہ سارے غیر آئینی اقدامات کر رہے تھے تو یقیناً ان کے ساتھ کچھ اور بھی سہولت کار تھے جو ان کی ظاہر ہے اس نیکسس کا حصہ تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو اس وقت بینیفیشری تھے جو عمران خان کی شکل میں تھے۔ وہ مقدمات ابھی باقی ہیں، لا ول ٹیک اٹس اون کورس ان دوز کیسز ٹو، لہٰذا ابھی یہ جو اس پورا جو ایپیسوڈ ہے اس کی دوسری قسط ابھی بقایا ہے۔ کن کن نے جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اقدامات، ریاستی عہدے سے غلط فائدہ لینے والے جو ایکشنز تھے ان کے بینیفیشری کون تھے، کنہوں نے اس کا حصہ رہے، فائدہ اٹھایا، وہ مقدمات ابھی بعد میں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جنرل فیض کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے، حکومتوں کو گرا رہے تھے اور بنا رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم یونین کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا بھی بارہا نام لیا، تو کیا ایک ڈی جی آئی اتنا پاورفل تھا کہ اپنے آرمی چیف کی اپروول یا اس کی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ تو اگر جنرل فیض کو سزا ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس کا دائرہ کار جنرل باجوہ تک بھی جائے گا اور انہیں بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کا کتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور کتنا، یہ تو ظاہر ایک ٹیکنیکل سوال ہے، میں اس میں بات تو نہیں کروں گا، لیکن 15 ماہ کے ٹرائل میں اور اس میں جب جنرل باجوہ کی اپنی من پسند جو ان کی ایک لیگل ٹیم ہے ان کی موجودگی میں اگر کسی بھی اور کی انوالومنٹ، خاص طور پہ آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ اگر ہوتی تو ضرور سامنے آتی، اور ابھی جب مزید تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو آپ اس میں دیکھ لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کے حوالے سے کچھ نکات سامنے آئے ہیں، ابھی آگے مزید چیزیں سامنے آئیں گی، وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔